جو انسان قربانی کے مقصد کو حاصل کر لے یقیناً عید اسی کی ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو تمہارا خون نہیں پہنچتا، نہ کوئی تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینال التقوی منکم، لیکن اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ گناہوں سے بچنے کو۔ اب عید کا دن ہے اور عید کے دن تقوی حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اکثر لوگ عید والے دن خوشی کے دن اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، اور جو شخص خوشی میں اپنے رب کو یاد رکھے تو یقیناً نبی کی حدیث بھی ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر تم خوشی میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہو تو تنگدستی میں اللہ تمہیں کبھی نہیں بلائے گا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے کئی بار یہ حدیث سنائی ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے جو شخص عید کی رات جو گزر گئی، جو عید کی رات تھی، جو کچھ لوگوں نے بازاروں میں گزاری، کچھ لوگوں نے اپنی مصروفیت میں گزاری، اور بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس رات میں اپنے رب کے سامنے قیام اللیل کیا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص نے اگر عید کی رات کو قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ اللہ رب العالمین بخش دیتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ان دنوں کا کہ جو خوشی کے دن ہو ہمیں ان دنوں میں اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے، یہ اس بات کا مقصد ہے۔ اب یہ قربانی آج سے 5441 سال پہلے تقریباً ابراہیم علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، اللہ کے نبی سے 4000 سال پہلے تقریباً۔ اس ٹائم کوئی مووی کا دور نہیں تھا، کوئی کیمرے کا دور نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے اور یہ ایسی نیکی ہے اور ایسے انہوں نے اپنے بچے کو گرایا۔ انہوں نے اللہ کے لیے وہ کام کیا۔ آج دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی چلے گئے، ان کی آنے والی نسلوں میں اسحاق، یعقوب آ گئے، یوسف آ گئے، یونس آ گئے، موسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے، گزرتے گئے، لیکن ان کا ذکر اللہ فرما رہا ہے قیامت تک میں نے چھوڑا ہے۔ دیکھیں ان کی بیوی، اللہ کے لیے انہوں نے اپنی بیوی بچے کو چھوڑا، صرف اللہ کو کے حکم پر، کہ اللہ نے کہا کہ اس جگہ آپ نے اپنے بچے کو چھوڑنا ہے، تھوڑی سی کھجوریں اور پانی دے کر وہ وہاں سے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس جگہ کو ایسا بنا دیا کہ پوری دنیا وہاں پر جاتی ہے اور حج کرتی ہے۔ یہ صرف کیا ہے؟ یہ صرف یہ ہے کہ میرے بھائیوں دوستو، ہم آج قربانی کے لیے جو جمع ہوئے ہیں، مجھے آپ کو سوچنا چاہیے ہم نے اپنے رب کے لیے کتنی ساری کوششیں کی ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، لیکن ان میں سے کون سی نیکی ہم نے جو رب کے لیے کی ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ کیونکہ نیکیاں تو کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اللہ کے لیے کون کون سی نیکی ہے جو میں نے کی ہے؟ کیونکہ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان اگر ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اس کو احد پہاڑ کا وزن بنا دیتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نمازی نیک بڑے بڑے اعمال کو لے کے آئیں گے، ایسے نہیں کہ نیکیاں نہیں کی ہوں گی، نیکیاں بہت کی ہوں گی، بڑے بڑے جانور ذبح کیے ہوں گے، سب حج کیا ہوگا، حج خود نہیں لوگوں کو کروایا ہوگا، لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کروائی ہوں گی، بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے، لیکن ان کے عملوں کی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے پاس یا تو وہ کرتے ہوں گے جو شاید ہم سب کرتے ہیں، کہ تنہائی میں جاتے ہیں، ہر وہ کام جو رب نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دیتے ہیں، یہ شاید ہم سب ہی کرتے ہیں۔ دوسرا گناہ فرمایا کہ ان کے پاس گانے کے آلات ہوں گے، رات گزاریں گے جاگنے میں، پینے پلانے میں، صبح اٹھیں گے
خنزیر کی ان کی شکلیں ہوں گی. کون ہوں گے؟ نبی کی امت کے ہوں گے، میری اور آپ کے ہم شکل ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ہوں اور شاید ہم ہی نہ ہوں. کیونکہ میرے بھائی دوستو، ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہر ایک گناہ کرتا ہے اپنے اپنے انداز سے. ہم سب کے گناہوں کی بدبو نہیں ہے، اگر ہو تو ہم سب ایک دوسرے سے دور جائیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. اللہ چاہے تو ہمارے عیبوں کو سر عام دکھا دے لوگوں کے سامنے اور ہم رسوا ہو جائیں. ایسے ایسے لوگ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ ہم زبان سے لانا شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، اور تو اور ہم سوچنا بھی شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں. لیکن میرے بھائیو دوستو، مجھے آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. بخشنے پر اللہ تعالیٰ ایک کھجور پہ بخشتا ہے، اور پکڑنے پر ایک بڑے بڑے نیکیوں پہ پکڑ رہا ہوتا ہے. دیکھیں، ایک بندہ ایسا تھا جس نے مرتے وقت صرف اللہ اس کے رسول کی گواہی دی، وہ زندگی بھر دشمن تھا. لیکن ہوا یہ کہ اس کو مارنے والا بندہ نبی کا صحابی تھا. نبی کے صحابی نے مار دیا اس کو، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے نبی کے پاس یہ واقعہ لایا گیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ تم نے اس کو مارا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا. مارنے والا کون ہے؟ نبی کا صحابی. مرنے والا وہ ہے جو ابھی اسلام لایا ہے. نبی فرماتے ہیں زمین اس بندے کو قبول نہیں کرے گی. کس کو؟ جو نبی کا صحابی تھا، جو مجاہد تھا، جو اللہ کے نبی کا دیدار کرنے والا تھا اپنی آنکھوں سے. یہ اہمیت ہے اس کی کہ جو صرف ایک ہی لمحہ پہلے اسلام لایا ہے. اس کا مقصد اب یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ نا انصاف ہے. اللہ کا انصاف کا ترازو بڑا انصاف والا ہے، کہ اس سے بڑا انصاف کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کہ انسان کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا. نبی فرماتے ہیں ایک عالم دین کو اللہ بلائے گا، اس کو نیکیوں کا اقرار کروائے گا. وہ کہے گا اللہ واقعی میں نے تیرے دین کی کام کیے، قرآن کی تعلیم دی، بچوں کو پڑھایا. اللہ فرمائیں گے ہاں کیا تو نے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ تیرے کو بارے میں کہا جائے کہ تو بہت بڑا عالم دین ہے، تو بہت بڑا قاری ہے، اس لیے تو نے بڑی خوبصورت طرف لگا کے تو نا قرآن کو پڑھتا تھا، تاکہ لوگوں میں تیری واہ ہو اور سبحان اللہ کے نعرے ہو. وہ میں نے دنیا میں کر دیا، اب میرے پاس کیا ہے؟ عمل بہت اچھے کیے ہیں اس نے. ایسے ایسے لوگ بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے. تو اب رہی بات یہ قربانی کی، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، مومن انسان ہمیشہ رب سے ڈرتا ہے. دیکھیں ایک کھجور دینے پر نبی کی حدیث کہ اللہ اس کا وزن بہت پہاڑ بناتا ہے. تو پھر یہ جانور کہ جس کے بارے میں فرمایا اس کا گوبر، اس کا خون، اس کا بال، اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کی کھر، اس کے سینگ، اس کی ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے نیکیاں رکھی ہیں. اور میرے بھائیو دوستو، یہ بات اور بھی آپ کو بات سمجھا دوں، قربانی ہر بندے پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس اس وقت اضافی 15,000 روپے تقریباً موجود ہوں. اور آج معاشرے میں اور آپ اس چیز سے اکثر غافل ہوتے جا رہے ہیں. اور میرے بھائیو دوستو، جس شخص پر قربانی فرض ہو جائے اور اب وہ نہ کرے تو پھر وہ گنہگار ہوتا ہے. اور نبی کریم فرماتے ہیں ایک گھر والے کے لیے، ایک فیملی کے لیے، خاندان کے لیے نہیں، خاندان الگ ہوتا ہے، فیملی الگ چیز ہوتی ہے. ایک فیملی کے لیے ایک قربانی کافی ہوتی ہے یا ایک حصہ. تو اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتا للہ، اللہ کے لیے جھکنے والے تھے، حنیفاً، یہ اکیلے تھے، یک طرفہ نہیں، یہ اکیلے تھے کہ کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ، یہ اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے، بچے تھے، باپ ہو، خاندان ہو، قوم ہو، قبیلہ ہو، سب بت پرست تھے. سمجھایا نہیں مانے، کڑتے رہے، اللہ سے سوال کرتے رہے، سورج چاند ستارے کو دیکھ کر مختلف. پھر جب بت کو توڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، سب کو ٹکڑے کر دیا سوائے ایک کے. تو ہوتا یہ ہے کہ قوم، قبیلہ، ماں باپ سب دشمن بن جاتے ہیں. وہ لوگ
جو جنہوں نے پالا پوسا اور بڑا کیا وہی اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں، صرف کس بات پر؟ ایک اللہ کی دعوت پر، ایک توحید کی وحدانیت پر۔ اور یہی وہ اہم نقطہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اے دنیا کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے لوگ ہیں، کہ انہوں نے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے قوم قبیلے کو یہ کہہ دیا کہ ہماری اور تمہارے درمیان محبت نہیں ہے، کیوں کہ تم ہماری قوم کے نہیں ہو۔ ہماری قوم کون سی ہے؟ ہماری قوم ہے وہ جو ہمارے ایمان والے لوگ رب کے اکیلے پروردگار ہوں، اس کے ماننے والے ہوں، وہ ہماری قوم والے لوگ ہیں، اور تم ہماری قوم کے نہیں ہو۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے نوح علیہ السلام نے کہا ان ابن من اہلی، اللہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لیس من اہلک، آپ کا بیٹا آپ کی اہل سے نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کی اولاد اہل نہیں ہے۔ آپ کی اہل کون ہے؟ جو آپ کا ماننے والا ہے، چاہے وہ آپ کی قوم قبیلے کا نہ ہو۔ یہ اسلام تو میرے بھائیو دوستو، ابراہیم علیہ السلام مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ اور افضل کے یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اپنے اپنے انداز سے، جس طریقے سے مسلمانوں کے 72 گروہ اللہ کے رسول کو اپنے اپنے انداز سے مانتے ہیں، مانتا ہر ایک ہے اللہ کے رسول کو، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو سبھی مانتے ہیں، کوئی کس انداز سے کوئی کس انداز سے۔ اور محمد رسول اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے اور امت محمدیہ کے لوگ محمد رسول اللہ کا نام نہ لیں، کہ وہ نبی کے جو ایک ہی آئے، اسماعیل کی نسل سے ایک ہی نبی آئے محمد رسول اللہ، اور جتنے نبی تھے وہ سب اسحاق کی نسل کے تھے علیہ السلام۔ اور ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نہیں مانا اللہ کے رسول کو، مانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم اپنے بیٹوں کو ہر جگہ پہچان لیں گے، ہمارے بیٹے ہیں، ہماری خون ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، بچپن سے پالا پوسا، یہ جوان کیا ہے، انگلی کے پورے دیکھ کے بابا پہچان جائیں اپنے بچوں کو۔ تو فرمایا محمد رسول اللہ کو ایسے پہچانتے تھے یہ لوگ، لیکن نہیں ماننا کیوں؟ یہ ہماری قوم سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسرائیلی کیوں نہیں ہے، یہ اسماعیل کی نسل سے کیوں ہے، یہ غریب کیوں ہے، یہ امیر کیوں نہیں ہے، اگر ہوتا تو اس کے آگے سے نہریں کیوں نہیں بہہ رہی، محل کیوں نہیں ہے اس کے پاس؟ اگر یہ چیزیں کوئی اہمیت کی حامل ہوتی میرے بھائیوں دوستوں، تو سب سے زیادہ نبیوں کے پاس ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی ایک دو باتیں اور سنا کے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں من انفق زوجین فی سبیل اللہ دوئی من ابواب الجنہ، جو شخص ڈبل چیز خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، جوڑا جوڑا یا دو دو یا جفت جفت کے طریقے سے، تو فرمایا اس کو جنت کے ایک نہیں 7 دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا۔ یہ مقام میں اور آپ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں دوستوں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم سب کو رشتہ داروں والے ہیں، اور ہم سب کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور یقیناً جب رشتہ دار ہیں تو ہمیں اختلاف بھی ہوتا ہے، اور اختلاف کو طول دینا یہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ ناراضگی کو 3 دن سے اوپر بڑھانا نہیں چاہیے۔ عید کا یہ موقع اچھا موقع ہے کہ قربانی اگر میرے گھر پہ ہوئی ہے تو میں اگر نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو سب سے بہترین نیکی جو نبی نے فرمائی ہے، کہ فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشع، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے اس رشتہ دار کو دیں جو آپ سے دل میں نفرت رکھتا ہے اور مستحق ہے، اور آپ اس کے اللہ کے لیے کام آئیں۔ یہ سب سے عظیم صدقہ ہے۔ آپ کے رشتہ دار، میرے رشتہ دار کون مستحق ہے، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میرے گھر قبیلے میں، میرے گلی میں کون پڑوسی مستحق ہے، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ضروری نہیں کوئی آ کے مانگے گا تو مجھے دینا چاہیے، ضروری نہیں کہ جس کے گھر پہ قربانی ہوئی ہے مجھے صرف اس کے گھر پہ دینا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ، جن کے پاس نہیں ہے، غریب یتیم مسکین لوگ، ان کو بھی اللہ کے لیے دینا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے لیے جب دیتے ہیں اور اللہ کے لیے اگر ہم دیں گے تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، صحیح ترین حدیث ہے،
فرمایا اللہ کے نبی نے ان من عباد اللہ لاناس، بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اس دنیا میں معہم بھی انبیاء والا شہداء، جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن ان لوگوں کے اوپر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے، تمنا کریں گے ان کے مقام، ان کے مرتبے کو دیکھ کر کہ کاش اللہ یہ ہمیں مقام مل جائے۔ یہ کون تمنا کرے گا؟ نبی شہید تمنا کرے گا اور شہید کرے گا۔ کس کے اوپر؟ ان لوگوں کے اوپر جو میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا عمل کیا ہوگا؟ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ وہ ہم قوم تحابوا بروح اللہ، وہ لوگ وہ ہیں، وہ قوم جو اللہ کے لیے محبت کرتی ہے۔ ہم مسلمان ایک قوم ہیں، ہمیں شاید یہ نہیں پتہ، ہم رنگ و نسل میں بٹے ہوئے ہیں، اور میں اس سے آگے اور کیا بات کہوں، یہ بڑی طویل الگ موضوع ہے۔ تو فرمایا وہ قوم جو اللہ کے لیے محبت کرتی ہے، اللہ غیر ارحام بینہم، آپس میں رشتہ داری نہیں ہے ان کی اندر، ولا اموال، نہ کوئی مال کا لین دین ہے کہ میں نے اس پر کوئی پیسے دے کے احسان کیا یا اس نے مجھ پہ کیا، نہیں، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی مال کا، کوئی رشتہ داری کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جب اللہ کے لیے نہ مال کا ہے تو ایسے لوگوں کو سے اوپر نبی اور شہید رشک کریں گے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے فواللہ، اللہ کی قسم، ان وجوہہم لنور، بے شک ان کے چہروں پر نور ہوگا قیامت والے دن، وانہم لعلی نور، بے شک وہ لوگ نور پر ہوں گے، ولا یخافون اذا خاف الناس، جب قیامت والے دن لوگ ڈر رہے ہوں گے تو فرمایا وہ لوگ نہیں ڈریں گے، جب لوگ قیامت کے دن غمگین ہوں گے تو وہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، خبردار الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف اور پریشانی اور غم نہیں ہوتا۔ مقصد اس حدیث کا کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے محبت کرو۔ مقصد کیا ہے اس حدیث کا؟ کہ قربانی کر رہے ہو تو اس میں سے دو۔ اب ایک بات اور کہوں آپ کو، اگر مجھے دیکھیں اللہ نے ہر ایک کی اپنی توفیق ہے، ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس بڑا جانور ہوگا تو میں بانٹوں گا۔ اگر میں نے ایک حصہ بھی ڈالا ہے تو میں اگر اس میں سے ایک بوٹی بھی کسی کو دیتا ہوں تو کیا اللہ نے اس میں اجر نہیں دینا؟ اللہ نے اس میں اجر دینا ہے۔ کتنا اجر دینا ہے؟ اس بات سے سمجھ ہے اللہ کے نبی کی حدیث، فرمایا مقابلہ ہوا 1 روپے والے کا 1 لاکھ روپے والے سے، 1 روپے والا جیت گیا، 1 لاکھ روپے والا ہار گیا۔ کیوں ہارا 1 لاکھ روپے والا؟ اس نے 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں دیے، لیکن وہ ہارا یوں کہ اس کے پاس 1 لاکھ نہیں، اس جیسے بے شمار لاکھوں تھے، ان میں سے اس نے 1 لاکھ دے دیا اللہ کے راستے میں۔ اور جس نے 1 روپیہ دیا اللہ کے راستے میں، صدقہ بھی جمی مالی، اس نے اپنے تمام مال اللہ کے راستے میں دیا، اس کا تمام مال تھا ہی 1 روپیہ، اس وجہ سے وہ بازی جیت گیا، اس کو نیکی زیادہ مل گئی۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے 1000 روپے تو میں نے اللہ کے راستے میں دینے ہیں۔ 1 روپیہ بھی ہو اور اگر میں دوں تو بے شک وہ رب العالمین مجھے نیکی بھی دے سکتا ہے اور دے گا، اور مجھے وہ مال دوبارہ لٹانے پر قادر نہیں ہے نا؟ تو پھر اس کی رضا کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے کام آنا چاہیے دوسروں پہ۔ اور آخری ایک بات اور کر دوں، صرف آخری چیز، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جس شخص نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے سے اعراض کیا، روح گردانی کی، منہ پھیرا، ناراضگی کا اظہار کیا، تو فرمایا وہ شخص صرف وہی ہو سکتا ہے کہ من سفیہ نفسا، کہ جس کو اس کے نفس نے بیوقوف بنا دیا۔ جو بیوقوف ہوگا وہی ابراہیم علیہ السلام کے ملت اور ان کے طریقے سے روح گردانی کرے گا۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو جو ہم عمل کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے اسماعیل جو 80 سال کی عمر میں پیدا ہوا اور اللہ کے حکم کے اوپر اس کو پہلے بیابان جنگل میں چھوڑا، پھر اللہ کے حکم پر اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ یہ نبی تھے، ان کو وحی آئی، اس کے ذریعے انہوں نے یہ کام کیا۔ یہ چیز میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ آج اگر کوئی خواب میں دیکھ کر وہ ذبح کرنے شروع ہو جائے، کہ جس طرح آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو مختلف اپنے انداز سے، اپنے رنگ سے ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔
تو ہمیں اس قربانی کے مقصد کو، تقوی کو مروز خاطر رکھنا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے اندر جو مستحقین ہوں ان کو بغیر بولے جتنا ہو سکے ان کو دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ قربانی کرتے ہوئے نبی کی حدیث فرمایا کہ اگر تم چھری کو تیز کرتے ہو تو جانور کے سامنے نہیں کرو، اور اس کو اچھی طرح تیز کر کے اچھی طرح فوری اس کو ذبح کرو، اذیت نہ دو۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے حقوق العباد کے اندر ایک انسان کے اوپر حق ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا معاوضہ دینا ہے یا لینا ہے یا حساب لینا ہے، اسی طریقے سے جانور کے ساتھ بھی اگر میں اور آپ زیادتی کرتے ہیں، اگر اس کو مارتے ہیں تو اس کی بات کو آپ اس بات سے لے لیں کہ نبی نے فرمایا اپنے ایک صحابی کو کہ میرے صحابی یہ تیرا غلام ہے کہ تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تیری بات نہیں مانتا تو اس کو مارتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تیری مار اور اس کی زیادتی دونوں کو ترازو میں تولا جائے گا، اگر تیری مار کام زیادہ ہوئی پھر تیرے سے حساب لیا جائے گا۔ تو سوچے اگر جانور نے ایک ٹکر ماری اور میں نے اس کو معاف کر دوں گا تو اللہ نے نیکی نہیں دینی؟ سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ آخری حدیث صرف سنا رہا ہوں، فرمایا اللہ کے نبی نے ہر وہ چیز جس میں جان ہے شفقت کرو، اللہ نے نیکی دینی ہے، وہ نہیں دے گا نیکی نہ وہ دے گی، اللہ نے نیکی دے دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔